لیکن کیوں نہ ہم اس صلح کو سمجھنے کی کوشش کریں. آخر امام حسن مجتبیٰ نے اگر اس آدمی کے جس آدمی کے ساتھ ان کے والد محترم نے جنگ کی ہو، اگر اس کے ساتھ امام نے صلح کی ہے تو یقیناً کچھ راز ہوں گے، کچھ اسرار ہوں گے کہ جس کی وجہ سے امام نے صلح کی. اب آتے امام کی زبان سے صلح کے راز کو سمجھے، اسباب صلح کو سمجھے. کیا ریزن تھا، کیا سبب تھا کہ امام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی؟ بہت سارے اسباب تاریخ نے بیان کیے صلح امام حسن کی. میں جلدی دو چار وہ سبب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. پہلا سبب حکمت الہی یا مصلحت خداوندی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ تکلیف الہی پر معمور تھے. یعنی خداوند متعال کی طرف سے ایک تکلیف تھی جو امام حسن مجتبیٰ کی گردن پہ تھی. آپ اسے کہہ سکتے ہیں امتثال امر الہی، یعنی خداوند متعال کا حکم تھا کہ یہ صلح کی جائے، خداوند متعال کا ارادہ تھا کہ یہ صلح کی جائے. ایک یہ ریزن کہ جس کی وجہ سے امام مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ صلح کی. دوسری وجہ حفظ دین، کیونکہ اگر آپ اس دور کے حالات کو دیکھیں، بالخصوص یہود و نصارہ کا اسلام پہ جو حملہ ہے، اگر اس حملے کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں، اگر اس وقت کوئی جنگ واقع ہوتی تو اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے مصلحت کو دیکھتے ہوئے دین کی حفاظت کی غرض سے صلح کی. یہ دوسرا ریزن. تیسرا میرے خیال سے یہ بہت اہم ریزن ہے، حفظ جان شیعیان. امام حسن مجتبیٰ نے شیعوں کی جان کی حفاظت کے لیے یہ صلح کی، شیعوں کی جان کی حفاظت کے لیے. اسی طریقے سے بعض تاریخوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے مصالح عمومی کی وجہ سے صلح کی. یعنی عمومی طور پہ جو مصلحت تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ صلح کی جائے، لوگوں کا اس میں فائدہ تھا اس صلح کے ذریعے. خلاصہ یہ جو علت میں نے بیان کی تیسری، حفظ جان شیعیان، شیعوں کی جان کی حفاظت کی غرض سے امام حسن مجتبیٰ نے یہ صلح کی. اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم علت کی طرف کہ امام حسن مجتبیٰ نے کیوں صلح کی معاویہ کے ساتھ. سب سے اہم علت یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس صلح کے علاوہ کوئی خاص راستہ نہیں تھا. صلح کے علاوہ ایک راستہ ہے، وہ ہے جنگ کرنا، اور جنگ کرنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ کے پاس افراد نہیں تھے، انصار نہیں تھے. میں جلدی یہ بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ میں علتوں کی طرف بھی آپ حضرات کو لے کے چلوں گا. میں بعنوان مثال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. امام حسن مجتبیٰ کے پاس لوگ نہیں تھے جو معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے. مولا نے حکم کو لشکر کا امیر بنایا، 4000 سپاہی حکم کے حوالے کیے. حکم جو کہ قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا، مولا نے 4000 سپاہی سے دیے، اور دینے کے بعد کہ جاؤ وادی نخیلہ کی طرف. وادی نخیلہ سے ان 4000 سپاہیوں کو لے کر وادی رماد کی طرف یا رمادی کی طرف آؤ. جب رمادی پہ پہنچ جانا تو وہاں خیمہ لگانا، ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، پھر معاویہ کے لشکر سے جنگ کریں گے. مولا نے 4000 سپاہی حکم کے حوالے کیے جو کہ قبیلے بنی کندہ سے تعلق رکھتا تھا. اب جب حکم وادی رمادی یا وادی نخیلہ پہنچا، معاویہ کا خط آ گیا. معاویہ کے خط میں لکھا ہوا تھا، اے حکم ابھی بھی وقت ہے، ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں شامات میں کسی علاقے کا امیر بنا دیں گے. کہتے یہ آدمی کس کا تھا؟ حکم مولا کا. 4000 سپاہی کس کے تھے؟ مولا امام حسن کے. مولا نے فرمایا انتظار کرو، میں لشکر لے کے آ رہا ہوں، پھر معاویہ کے لشکر سے جنگ کروں گا. حکم کے پاس معاویہ کا خط آیا، ان صاحب نے معاویہ کی آواز پہ لبیک یا معاویہ لکھ کے بھیج دیا. یعنی 4000 جو مولا کے سپاہی تھے اور حکم جو مولا کی طرف سے امیر لشکر تھا وہ معاویہ کے لشکر میں جا ملا. اب مجھے بتائیے جہاں 4000 لوگ ایک وقت میں امام سے منحرف ہو کے معاویہ کی طرف چلے جائیں تو پھر مولا کن کے ساتھ معاویہ کے لشکر سے جنگ کریں گے؟ اسی طریقے سے جو بزرگان تھے، یعنی جو اس وقت عہدیدار آپ کہہ سکتے ہیں یا بڑے بڑے چہرے تھے، انہوں نے بھی آنچنان امام حسن مجتبیٰ کی مدد نہیں کی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں،
عبید اللہ ابن عباس کے بارے میں پڑھیں، جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں ایک اشارہ کیا تھا. عبید اللہ ابن عباس عبید اللہ کتنا بڑا نام ہے. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے ان سے مدد مانگی، انہوں نے مدد سے انکار کیا بشمول جناب مختار. انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کی مدد نہیں کی. اب ذرا مجھے بتائیں ایسے حالات میں امام حسن مجتبیٰ اگر قیام فرماتے یا اگر معاویہ کے لشکر سے جنگ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کیا نتیجہ وہی نہیں ہوتا جو سن 61 ہجری میں کربلا میں ہوا؟ یہ دونوں اماموں کی مصلحت الگ الگ ہے، دونوں اماموں کی مأموریت الگ الگ ہے. خداوند متعال نے فرمایا تم اس سے جنگ کرو، تم اس سے صلح کرو. میں انشاءاللہ اس صلح کے لفظ میں بھی گفتگو کروں گا کہ آخر جو معاویہ اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، کیا اسے ہم صلح کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں گفتگو کروں گا. کیا واقعاً یہ صلح تھی؟